قاسم صبح 7 بجے لحاف سے باہر نکلا اور غسل خانے کی طرف چلا۔ راستے میں یہ اس کو ٹھیک طور پر معلوم نہیں، سونے والے کمرے میں، صحن میں یا غسل خانے کے اندر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کسی کو الو کا پٹھا کہے، بس صرف ایک بار غصے میں یا طنزی انداز میں کسی کو الو کا پٹھا کہہ دے۔ قاسم کے دل میں اس سے پہلے کئی بار بڑی انوکھی خواہشیں پیدا ہو چکی تھیں، مگر یہ خواہش سب سے نرالی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، رات کو اس کو بڑی پیاری نیند آئی تھی، وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر یہ خواہش کیسے اس کے دل میں داخل ہو گئی؟ دانت صاف کرتے وقت اس نے ضرورت سے زیادہ وقت صرف کیا، جس کے باعث اس کے مسوڑے چھل گئے۔ دراصل وہ سوچتا رہا کہ یہ عجیب و غریب خواہش کیوں پیدا ہوئی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ بیوی سے بہت خوش تھا، ان میں کبھی لڑائی نہ ہوئی تھی، نوکروں پر بھی وہ ناراض نہیں تھا، اس لیے کہ غلام محمد اور نبی بخش دونوں خاموشی سے کام کرنے والے مستعد نوکر تھے۔ موسم بھی نہایت خوشگوار تھا، فروری کے سہانے دن تھے جن میں کمار پنے کی تازگی تھی، ہوا خنک اور ہلکی، دن چھوٹے نہ راتی لمبی، نیچر کا توازن بالکل ٹھیک تھا اور قاسم کی صحت بھی خوب تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دل میں کیوں کر پیدا ہو گئی۔ قاسم نے اپنی زندگی کے 28 برسوں میں متعدد لوگوں کو الو کا پٹھا کہا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی کڑے الفاظ اس نے بعض موقعوں پر استعمال کیے ہوں اور گندی گالیاں بھی دی ہوں، مگر اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایسے موقعوں پر خواہش بہت پہلے اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر اب اچانک طور پر اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کسی کو الو کا پٹھا کہنا چاہتا ہے، اور یہ خواہش لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ جیسے اس نے اگر کسی کو الو کا پٹھا نہ کہا تو بہت بڑا حرج ہو جائے گا۔ دانت صاف کرنے کے بعد اس نے چھلے ہوئے مسوڑوں کو اپنے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا، مگر دیر تک ان کو دیکھتے رہنے سے بھی وہ خواہش نہ دبی جو ایک ہی اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ قاسم منطقی قسم کا آدمی تھا، وہ بات کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کا عادی تھا۔ آئینہ میز پر رکھ کر وہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگا۔ مان لیا کہ میرا کسی کو الو کا پٹھا کہنے کو جی چاہتا ہے، مگر یہ کوئی بات نہ ہوئی، میں کسی کو الو کا پٹھا کیوں کہوں؟ میں کسی سے ناراض بھی تو نہیں ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر سامنے دروازے کے بیچ میں رکھے ہوئے حقے پر پڑی۔ ایک دم اس کے دل میں یہ باتیں پیدا ہوئیں، عجیب واحیات نوکر ہیں، دروازے کے عین بیچ میں یہ حقہ ٹکا دیا ہے، میں ابھی اس دروازے سے اندر آیا ہوں، اگر ٹھوکر سے بری ہوئی چلم گر پڑتی تو پا انداز جو کہ مونج کا بنا ہوا ہے جلنا شروع ہو جاتا، اور ساتھ ہی قالین بھی۔ اس کے جی میں آئی کہ غلام محمد کو آواز دے، جب وہ بھاگا ہوا اس کے سامنے آ جائے تو وہ بھرے ہوئے حقے کی طرف اشارہ کر کے اس سے صرف اتنا کہے، تم نرے الو کے پٹھے ہو۔ مگر اس نے تامل کیا اور سوچا یوں بگڑنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اگر غلام محمد کو اب بلا کر الو کا پٹھا کہہ بھی دیا تو وہ بات پیدا نہ ہوگی، اور پھر اس بیچارے کا کوئی قصور بھی تو نہیں ہے، میں دروازے کے پاس بیٹھ کر ہی تو ہر روز حقہ پیتا ہوں۔ چنانچہ وہ خوشی جو ایک لمحے کے لیے قاسم کے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ اس نے الو کا پٹھا کہنے کے لیے ایک اچھا موقع تلاش کر لیا، غائب ہو گئی۔ دفتر کے وقت میں ابھی کافی دیر تھی، پورے 2 گھنٹے پڑے تھے۔ دروازے کے پاس کرسی رکھ کر قاسم اپنے معمول کے مطابق بیٹھ گیا اور حقہ نوشی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ سوچ بچار کیے بغیر حقے کا دھواں پیتا رہا اور دھوئیں کے انتشار کو دیکھتا رہا، لیکن جو ہی وہ حقے کو چھوڑ کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ساتھ والے کمرے میں گیا تو اس کے دل میں وہی خواہش نئی تازگی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قاسم گھبرا گیا، بھئی حد ہو گئی، الو کا پٹھا، میں کسی کو الو کا پٹھا کیوں کہوں؟ اور بفرض محال میں نے کسی کو الو کا پٹھا کہہ بھی دیا تو کیا ہوگا؟ قاسم دل ہی دل میں ہنسا۔ وہ صحیح الدماغ آدمی تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ خواہش جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے بالکل بیہودہ اور بے سر و پا ہے، لیکن اس کا کیا علاج تھا کہ دبانے پر بھی وہ زیادہ ابھر آتی تھی۔ قاسم اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے الو کا پٹھا نہ کہے گا، خواہ یہ خواہش صدیوں تک اس کے دل میں تل ملاتی رہے۔ شاید اسی احساس کے باعث یہ خواہش جو بھٹکی ہوئی چمگادڑ کی طرح اس کے روشن دل میں چلی آئی تھی، اس قدر تڑپ رہی تھی۔ پتلون کے بٹن بند کرتے وقت جب اس نے دماغی پریشانی کے باعث اوپر کا بٹن نچلے کاج میں داخل کر دیا تو وہ جھلا اٹھا۔ بھائی ہو گیا، یہ کیا بےہودگی ہے، دیوانہ پن نہیں تو اور کیا ہے؟ الو کا پٹھا کہو، الو کا پٹھا کہو، اور یہ پتلون کے سارے بٹن مجھے پھر سے بند کرنے پڑیں گے۔ لباس پہن کر وہ میز پر آ بیٹھا۔ اس کی بیوی نے چائے بنا کر پیالی اس کے سامنے رکھ دی اور توست پر مکھن لگانا شروع کر دیا۔ روزانہ معمول کی طرح ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی، توست اتنے اچھے سنکے ہوئے تھے
کہ بسکٹ کی طرح کرکرے تھے اور ڈبل روٹی بھی اعلیٰ قسم کی تھی۔ خمیر میں سے خوشبو آ رہی تھی، مکھن بھی صاف تھا، چائے کی کیتلی بے داغ تھی۔ اس کی ہتھی کے کونے پر قاسم ہر روز میل دیکھا کرتا تھا، مگر آج وہ دھبا بھی نہیں تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ پیا، اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ خالص دارجلنگ کی چائے تھی، جس کی مہک پانی میں بھی برقرار تھی، دودھ کی مقدار بھی صحیح تھی۔ قاسم نے خوش ہو کر اپنی بیوی سے کہا، آج چائے کا رنگ بہت ہی پیارا اور بڑے سلیقے سے بنائی گئی ہے۔ بیوی تعریف سن کر خوش ہوئی، مگر اس نے منہ بنا کر ایک اور ادا سے کہا، جی ہاں، بس آج اتفاق سے اچھی بن گئی ہے، ورنہ ہر روز آپ کو نیم گھول کر پلائی جاتی ہے۔ مجھے سلیقہ کہاں آتا ہے؟ سلیقے والیاں تو وہ موئی ہوٹلوں کی چھوکریاں ہیں جن کے آپ ہر وقت گن گایا کرتے ہیں۔ یہ تقریر سن کر قاسم کی طبیعت مکدر ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے جی میں آیا کہ چائے کی پیالی میز پر الٹ دے اور وہ نیم جو اس نے اپنے بچے کی پھنسیاں دھونے کے لیے غلام محمد سے منگوائی تھی اور سامنے بڑے طاقچے میں پڑی تھی، گھول کر پی لے، مگر اس نے بردباری سے کام لیا۔ یہ عورت میری بیوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بات بہت ہی بھونڈی ہے، مگر ہندوستان میں سب لڑکیاں بیوی بن کر ایسی ہی بھونڈی باتیں کرتی ہیں، اور بیوی بننے سے پہلے اپنے گھروں میں وہ اپنی ماؤں سے کیسی باتیں سنتی ہیں، بالکل ایسی ادنا قسم کی باتیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عورتوں کو عمومی زندگی میں اپنی حیثیت کی خبر ہی نہیں۔ میری بیوی تو پھر بھی غنیمت ہے، یعنی صرف ایک ادا کے طور پر ایسی بھونڈی بات کہہ دیتی ہے، اس کی نیت نیک ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کا تو یہ شعار ہوتا ہے کہ ہر وقت بکواس کرتی رہتی ہیں۔ یہ سوچ کر قاسم نے اپنی نگاہیں اس طاقچے پر سے ہٹا لیں جس میں نیم کے پتے دھوپ میں سوکھ رہے تھے، اور بات کا رخ بدل کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو، آج نیم کے پانی سے بچے کی ٹانگیں ضرور دھو دینا، نیم زخموں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، اور دیکھو تم موسمبیوں کا رس ضرور پیا کرو، میں دفتر سے لوٹتے ہوئے 1 درجن اور لے آؤں گا، یہ رس تمہاری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیوی مسکرا دی، آپ کو تو بس ہر وقت میری صحت کا خیال رہتا ہے، اچھی بھلی تو ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، دوڑتی ہوں، بھاگتی ہوں، میں نے تو جو آپ کے لیے بادام منگوا کر رکھے ہیں، بھائی آج 10-20 آپ کی جیب میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی، لیکن دفتر میں کہیں بانٹ نہ دیجیے گا۔ قاسم خوش ہو گیا کہ چلو موسمیوں کے رس اور باداموں نے اس کی بیوی کے مصنوعی غصے کو دور کر دیا، اور یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو گیا۔ دراصل قاسم ایسے مرحلوں کو آسانی کے ساتھ ان طریقوں سے ہی طے کیا کرتا تھا جو اس نے پڑوس کے پرانے شوہروں سے سیکھے تھے، اور اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ان میں تھوڑا بہت رد و بدل کر لیا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اٹھ کر دفتر جانے کی تیاری کرنے ہی والا تھا کہ پھر وہی خواہش نمودار ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے سوچا، اگر میں کسی کو الو کا پٹھا کہہ دوں تو کیا حرج ہے؟ زیر لب بالکل ہولے سے کہہ دوں الو کا پٹھا، تو میرا خیال ہے مجھے دلی تسکین ہو جائے گی۔ یہ خواہش میرے سینے میں بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہے، کیوں نہ اس کو ہلکا کر دوں۔ دفتر میں اس کو صحن میں بچے کا کموڈ نظر آیا۔ یوں صحن میں کموڈ رکھنا سخت بدتمیزی تھی، اور خصوصاً اس وقت جب کہ وہ ناشتہ کر چکا تھا، اور خوشبودار کرکرے توس اور تلے ہوئے انڈے کا ذائقہ ابھی تک اس کے منہ میں تھا۔ اس نے زور سے آواز دی، غلام محمد۔ قاسم کی بیوی جو ابھی تک ناشتہ کر رہی تھی بولی، غلام محمد باہر گوشت لینے گیا ہے، کوئی کام تھا آپ کو اس سے؟ 1 سیکنڈ کے اندر اندر قاسم کے دماغ میں بہت سی باتیں آئیں کہ کہہ دوں یہ غلام محمد الو کا پٹھا ہے، اور یہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل جاؤں۔ نہیں، وہ خود تو موجود ہی نہیں، پھر بالکل بیکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بیچارے غلام محمد کو ہی نشانہ کیوں بنایا جائے؟ اس کو تو میں ہر وقت الو کا پٹھا کہہ سکتا ہوں۔ قاسم نے اد جلا سگریٹ گرا دیا اور بیوی سے کہا، کچھ نہیں، میں اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دفتر میں میرا کھانا بے شک 1:30 بجے لے کر آیا کرے، تمہیں کھانا جلد بھیجنے میں بہت تکلیف کرنی پڑتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیوی کی طرف دیکھا جو فرش پر اس کے گرے ہوئے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم کو فوری اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ سگریٹ اگر بجھ گیا اور یہاں پڑا رہا تو اس کا بچہ رینگتا رینگتا آئے گا اور اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ مچ جائے گی۔ قاسم نے سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا کر غسل خانے کی موری میں پھینک دیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر غلام محمد کو الو کا پٹھا نہیں کہہ دیا۔ اس سے اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو ابھی ابھی مجھ سے بھی تو ہو رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی زیادہ شدید تھی۔ قاسم بڑا صحیح الدماغ آدمی تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ صحیح خطوط پر غور و فکر کرنے والا انسان ہے، مگر اس احساس نے اس کے اندر برتری کا خیال کبھی پیدا نہیں کیا تھا۔ یہاں پر پھر اس کی صحیح الدماغی کا دخل تھا کہ وہ احساس برتری کو اپنے اندر دبا دیا کرتا تھا۔
मोरी में सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के बाद उसने बिला ज़रूरत सहन में टहलना शुरू कर दिया। वो दरअसल कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली ज़हन हो गया था। उसकी बीवी नाश्ते का आखिरी टोस्ट खा चुकी थी। कासिम को यूँ टहलता देखकर वो उसके पास आई और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं आप? कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, दफ्तर का वक्त हो गया। ये लफ्ज़ उसकी ज़बान से निकले और दिमाग में वही उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश तड़पने लगी। उसके जी में आए कि बीवी से साफ साफ कह दे कि यह अजीबो-गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो गई है, जिसका सर है न पैर। बीवी ज़रूर सुनेगी और यह भी ज़ाहिर है कि उसको बीवी का साथ देना पड़ेगा। चुनाचा यूँ हंसी हंसी में उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश उसके दिमाग से निकल जाएगी। मगर उसने गौर किया, इसमें कोई शक नहीं कि बीवी हंसेगी और मैं खुद भी हंसूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि यह बात मुस्तकिल मजाक बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ज़रूर हो जाएगा और बहुत मुमकिन है कि अंजाम कार नाखुशगवारी पैदा हो। चुनाचा उसने अपनी बीवी से कुछ ना कहा और एक लम्हे तक उसकी तरफ यूं ही देखता रहा। बीवी ने बच्चे का कमोड उठाकर कोने में रख दिया और कहा, आज सुबह आपके बरखुरदार ने वो सताया है कि अल्लाह की पनाह। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने उसे कमोड पर बिठाया। उसकी मर्जी ये थी कि बिस्तर ही को ख़राब करे। आखिर लड़का किसका है? कासिम को इस किस्म की चख पसंद थी। ऐसी बातों में वो तीखे मजाक की झलक देखता था। मुस्कुराकर उसने बीवी से कहा, लड़का मेरा ही है, मगर मैंने तो आज तक कभी बिस्तर ख़राब नहीं किया। यह आदत उसकी अपनी होगी। बीवी ने उसकी बात का मतलब न समझा। कासिम को मुतलकन अफसोस न हुआ, इसलिए कि ऐसी बातें वो सिर्फ अपने मुंह का जायका दुरुस्त रखने के लिए किया करता था। और वो और भी खुश हुआ जब उसकी बीवी ने जवाब न दिया और खामोश हो गई। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ये लफ्ज़ जो हर रोज़ उसके मुंह से निकलते थे, आज भी अपनी पुरानी आसानी के साथ निकले और कासिम दरवाज़ा खोलकर बाहर चल दिया। कश्मीरी गेट से निकलकर जब वो निकलसन पार्क के पास से गुजर रहा था तो एक दाढ़ी वाला आदमी नज़र आया। एक हाथ में खुली हुई शलवार थामे वो दूसरे हाथ से अस्तज्जा कर रहा था। उसको देखकर कासिम के दिल में फिर उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। लो भाई, ये आदमी है जिसको उल्लू का पट्ठा कह देना चाहिए, यानी जो सही मानों में उल्लू का पट्ठा है। ज़रा अंदाज मुलाहिजा हो किस अनामाक से ड्राई क्लीन किए जा रहा है, जैसे कोई बहुत अहम काम सरअंजाम पा रहा है। लानत है। लेकिन कासिम सैयद दिमाग आदमी था। उसने ताजील से काम न लिया और थोड़ी देर गौर किया। मैं इस फुटपाथ पर जा रहा हूँ और वो दूसरे फुटपाथ पर। अगर मैंने बुलंद आवाज़ में उसको उल्लू का पट्ठा कहा तो वो चौंकेगा नहीं, इसलिए कि कम वक्त अपने काम में बहुत बुरी तरह मसरूफ़ है। चाहिए तो ये कि उसके कान के पास ज़ोर से नारा बुलंद किया जाए और जब वो चौंक उठे तो उसे बड़े शरीफाना तौर पर समझाया जाए कि भला आप उल्लू के पट्टे हैं। लेकिन इस तरह भी खातिर ख्वाह नतीजा बराबर ना होगा। चुनाचा कासिम ने अपना इरादा तर्क कर दिया। इसी असना में पीछे से एक साइकिल नमदार हुई। कॉलेज की एक लड़की उस पर सवार थी, इसलिए कि उसके पीछे बस्ता बंधा था। आनन फानन उस लड़की की साड़ी फ्री व्हील की दांतों में फंसी। लड़की ने घबरा कर अगले पहिए का ब्रेक दबाया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और एक झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में उजलत से काम न लिया, इसलिए कि उसने हादसे के रद्द अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था। मगर जब उसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और उसका बॉर्डर बहुत बुरी तरह उनमें उलझ गया है, तो वो तेज़ी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे बगैर उसने साइकिल का पिछला पहिया ज़रा ऊंचा उठाया ताकि उसे घुमाकर साड़ी को व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तफाक ऐसा हुआ कि पहिया घुमाने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि उधर पेटीकोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बुखला गया। उसकी बौखलाहट ने लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ज़ोर से उसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा अड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल आई। लड़की का रंग लाल हो गया। कासिम की तरफ उसने गज़बनाक निगाहों से देखा और भुंचे हुए लहजे में कहा, उल्लू का पट्ठा। मुमकिन है कुछ देर लगी हो, मगर कासिम ने ऐसा महसूस किया कि लड़की ने झटपट न जाने अपनी साड़ी को क्या किया और एकदम साइकिल पर सवार होकर ये जा वो जा नज़रों से गायब हो गई। कासिम को लड़की की गाली सुनकर बहुत दुख हुआ, ख़ासकर इसलिए कि वो यही गाली खुद किसी को देना चाहता था, मगर वो बहुत सहीउल दिमाग आदमी था। ठंडे दिल से उसने हादसे पर गौर किया और उस लड़की को माफ़ कर दिया। उसको माफ़ ही करना पड़ेगा, इसलिए कि उसके सिवा और कोई चारा ही नहीं। औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है और इन औरतों को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है जो साइकिल पर से गिरी हुई हों। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता
کہ اس نے اپنی لمبی جراب میں اوپر ران کے پاس 3-4 کاغذ کیوں اڑس رکھے تھے۔